السلام علیکم۔ میں بہت دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ میں کوئی ریکارڈنگ وغیرہ ڈالوں، کچھ بناؤں، کچھ کر سکوں، لیکن انتہائی بزی روٹین چل رہی تھی اور مجھے بس جو میرے جو کنٹینیوس جو مجھے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے، میلز آ رہی تھی، لیکن میں نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ میں نے ایک ویسے ہی رینڈم سی ایک ویڈیو بنائی تھی، ابھی کل کی یہ ویڈیو ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں وہی میں سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنا شروع کر دوں، تو جس کی وجہ سے میری ویڈیو لگانے میں اگر کوئی پراپر مجھے ٹاپک نہ ہو تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ چیز نہ ڈالوں۔ تو لیکن میں نے سوچا کہ یہ ایک اہم ٹاپک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جسٹ ایک رینڈم سی ویڈیو ہے، مے بی آپ کو پسند آئے مے بی نہ آئے، لیکن جسٹ ان لوگوں کے لیے جو ویٹ کر رہے ہیں کہ میں اتنے ٹائم سے کوئی ویڈیو نہیں لگا رہی، بہت بزی اور ہالیڈیز والے دن چل رہے تھے۔ تو یہاں پہ جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح فادرز ہوتے ہیں ان کو بہت ان کا بڑا ٹائٹ شیڈیول ہوتا ہے، بعض دفعہ تو 8 to 6 جاب ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی تو 8 to 8 8 to 10۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت اکثر لیٹ آتے ہیں کام کی وجہ سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، کبھی کوئی چیز ٹھیک کرنی ہوتی ہے اور گھر کی کوئی چیز ٹھیک کرنی ہے تو اس کے اندر بچوں کو انوالو کریں، اور اس کے اندر ہی بچوں کو جو ہے نا وہ بچوں کا فادر اور سن، فادر ڈاٹر، یہ والا ٹائم نکل آتا ہے، کیونکہ الگ سے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر، اور جو دوسرے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ دوسرا جو ایک اہم پوائنٹ میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی وش لسٹ میں ہوتی ہیں، بہت عرصے سے آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز لینی ہے، اور اگر وہی چیز آپ کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید اس کے پاس یہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر پا رہا ہے۔ جیسے مثال میں یہاں پہ اب یہ ٹیبل اور چیئر ہم لوگوں کی یہ اسٹڈی ٹیبل کے طور پہ آئی۔ جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی ہوم اسکولنگ تو ہمارے بھی جو ریسورسز تھے وہ بہت تھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر بندے کی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پچھلے سال میں ہمارے پاس کتنی چیزیں نہیں ہوں گی جو ہمارے پاس آج ہیں، جو ہماری زندگی کو سکون دے رہی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی تھا، جب میں نے شروع کیا ہے تو ہم لوگ عبداللہ کو لے کے بیڈ پہ بھی بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ میں نے بچوں کو کارپٹ پہ بھی بٹھا کے پڑھایا ہے، بغیر کسی ٹیبل چیئر کے، بغیر کسی وائٹ بورڈ کے، وہ ٹائم بھی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ چیزیں لیتے رہے، اور پھر اب میرے پاس ایک پرانی ایک سینٹرل ٹیبل ہوتی تھی، وہ صوفہ جو ہے وہ سیل ہو گیا، تو ہر چیز کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے۔ پھر اس کو ہم نے ایک اسٹڈی ٹیبل بنا لی، اور اب مجھے یہ ضرورت پیش آنا شروع ہو گئی تھی کہ اب انشاءاللہ ہم لے بھی سکتے ہیں، تو ہم کوئی ایسی ٹیبل اینڈ چیئر ڈائننگ ٹائپ والی لیں جس کے اوپر میں بیٹھ کے، تو میں بھی بیٹھی ہوں اور سارے بچے اس کے گرد ہوں۔ ظاہر ہے کہ اب ماشاءاللہ اب 4 بچے ہیں تو مجھے اس حساب سے دیکھنا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح ان دا بگننگ بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں لوگوں کے ہوم اسکول روم دیکھتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں، میں تو صرف بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں تو میں صحیح بھی پڑھا رہی ہوں کہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہر کسی کے دماغ میں آتی ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنا، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کے اندر شکر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنا، اور ایک امید رکھنا کہ نہیں انشاءاللہ جو ہم چیزیں چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گی، لیکن جو کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کریٹیوٹی بڑھتی ہے۔ اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ چیئرز وغیرہ آئی تھیں، حالانکہ بڑی ان کی چھوٹی سی ان کی انوالومنٹ تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو انوالو بھی کرتے ہیں تو ایک دم سے بعض دفعہ ہوتا ہے بچے کوئی کام خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ او ہو اب اگلی دفعہ میں اس کو بٹھاؤں نا، لیکن اصل میں وہ بچوں کا قصور نہیں ہوتا، وہ ہم ان کو لے کے ہی نہیں بیٹھتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ ان کی موٹر سکلز اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو بھی کام کروائیں اس میں بچوں کو ایج اپروپریٹ کام دیں، نمبر 1، اور دوسری بات یہ کہ گھبرانا نہیں ہے اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہنا ہے۔ ایک نہ ایک دن دیکھیے گا کہ انشاءاللہ وہ آپ سے بہتر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کی کیا ہالیڈیز چل رہی ہیں، کیا چل رہا ہے؟ مجھے اگر اچھا ریسپانس آئے گا تھوڑا تو میں کوشش کروں گی کہ اتنے بزی شیڈیول میں سے میں کچھ اور ٹائم نکال سکوں، کیونکہ ابھی جو ہے ہماری ہالیڈے سیزن تھوڑا سا زیادہ، اس طرح کے کام ذرا زیادہ چل رہے ہیں۔ اور باقی جو ہے ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو ایڈیٹنگ کروں گی، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو اب جیسی ہے
میں اب اس کو ایسے ہی اپلوڈ کر دوں گی. اٹس جسٹ اے رینڈم ویڈیو کہ میں جسٹ آپ لوگوں تک اپنا ایک سمپل سا میسیج پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو چلیں, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.